بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک اور نظم جو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی کتاب بانگ درا سے لی گئی ہے، اور اس نظم کا جو عنوان ہے وہ ہے بزم انجم۔ اس سے پہلے کہ ہم اس نظم کو پڑھیں اور سمجھیں، ایک سرسری نظر ہم دوڑاتے ہیں علامہ کی زندگی پر۔ 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1938 عیسوی میں 21 اپریل 1938 عیسوی میں وہ وفات پا گئے۔ اقبال کے جو والد تھے جن کا نام تھا شیخ نور محمد، وہ کشمیر کے رہنے والے تھے۔ پھر انہوں نے سیالکوٹ ہجرت کی اور وہاں ہی بودباش اختیار کی۔ اقبال نے لاہور میں BA کیا اور اس کے بعد انہوں نے فلسفی میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ 1905 عیسوی میں اقبال انگلستان گئے اور تقریباً 3 سال وہاں رہے۔ وہاں پہ انہوں نے PhD کی میونخ یونیورسٹی جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کی اور پھر لندن سے بیرسٹری کا امتحان بھی پاس کیا۔ لیکن انہیں ادب سے بہت دلچسپی تھی، خاص کر اردو ادب سے۔ انہوں نے جو اپنا کلام پیش کیا وہ زیادہ تر شاعری میں پیش کیا۔ ان کی جو مشہور کتابیں ہیں اردو میں، وہ ضرب کلیم ہے، ارمغان حجاز، بال جبریل، بانگ درا، اور فارسی میں بھی ان کے کچھ مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال کو کشمیر کے ساتھ بہت دلچسپی تھی، کیونکہ وہ کشمیری الاصل تھے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ کشمیر کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے اپنے کلام میں کشمیر کے حوالے سے 2-3 نظمیں لکھی۔ ساقی نامہ ہے، کشمیر الگ ایک نظم ہے، ملا زادہ زیگم لولابی کی بیاض وغیرہ، یہ ان کی کشمیر کے حوالے سے ان کا کلام ہے۔ تو آئیے اب ہم جو ان کی یہ نظم ہے ہمارے نصاب میں ہے 9ویں جماعت کے، اس کا عنوان ہے بزم انجم۔ یہ جو نظم ہے یہ 3 بندوں پر مشتمل ہے، اور آج کے اس کلاس میں ہم پہلا بند مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بزم انجم، بزم کہتے ہیں مجلس کو یا محفل کو، انجم کہتے ہیں تاروں کو، یعنی تاروں کی مجلس۔ سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو، تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے، پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے، محمل میں خاموشی کے
لیلائے ظلمت آئی، چمکے عروس شب کے وہ موتی پیارے پیارے، وہ دور رہنے والے ہنگامہ جہاں سے، کہتا ہے جن کو انسان اپنی زباں میں تارے، محو فلک فیروزی تھی انجمن فلک کی، عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی۔ تو اب مشکل الفاظ دیکھیں گے، یہ ٹیکسٹ بک میں بھی ہے۔ شام سیاہ قبا، شام کہتے ہیں شام جب سورج غروب ہو جاتا ہے، سیاہ مینز کالا، قبا، قبا کہتے ہیں کپڑوں کو، یہاں مراد ہے اس سے سیاہ کپڑوں والی شام، یعنی تاریک شام، اندھیرا جب چھا جاتا ہے اسی کو علامہ نے شام سیاہ قبا کہا ہے۔ تشت افق سے لے کر لالے کے پھول مارے، تشت کہتے ہیں تھال کو، پلیٹ کو، افق کہتے ہیں ہوریزن، مطلب وہ مقام جہاں زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں، اس کو افق کہتے ہیں، یا انگریزی میں اسے ہوریزن کہتے ہیں۔ پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، شفق، شفق اس چیز کو کہتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے تو اس وقت ایک سرخی نمودار ہو جاتی ہے، اسے شفق کہتے ہیں۔ قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے، گہنے کہتے ہیں اس زیور کو، محمل میں خاموشی کے لیلائے ظلمت آئی، محمل کہتے ہیں یہ جو اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے جسے کوہان کہتے ہیں، یا اونٹ کا ہودہ جسے کہتے ہیں، تو اسی کو محمل کہتے ہیں۔ خاموشی خاموشی، لیلائے ظلمت، لیل کہتے ہیں رات کو، ظلمت کہتے ہیں مطلب یہاں مراد ہے رات کی اندھیری۔ چمکے عروس، عروس کہتے ہیں دلہن کو، عروس شب مراد ہے رات کی دلہن، لیکن یہاں مراد ہے رات کا اندھیرا۔ چمکے عروس شب کے وہ موتی پیارے پیارے، وہ دور رہنے والے ہنگامہ جہاں سے، ہنگامہ جہاں کہتے ہیں دنیا کا شور، جو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں یہاں پہ گاڑیوں، کارخانوں، فیکٹریوں کا شور ہے، اسی کو ہنگامہ جہاں کہتے ہیں۔ کہتا ہے جن کو انسان اپنی زباں میں تارے، محو فلک، محو نا مشغول ہونا، فلک فیروزی آسمان کو روشن کرنا، انجمن فلک کی، انجمن محفل کو کہتے ہیں، فلک کہتے ہیں آسمان کو، عرش بری، عرش بری سے مراد ہے اونچا آسمان، آئی آواز ایک ملک کی، ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ تو اب ہم اس کا یہ خلاصہ ہم دیکھیں گے، یہاں پہ علامہ نے یہ جو دن اور رات کا نظام جاری ہے اس دنیا میں، اسی کی منظر کشی کی ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ کس طرح سے یہ دن کا اختتام ہوتا ہے اور رات کی شروعات ہو جاتی ہے۔ سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو شام آ جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تشت افق سے لے کر لالے کے پھول مارے، لیکن جاتے جاتے وہ ہوریزن سے کیا کرتے ہیں، وہ لالے کے پھول بھیجتے ہیں، مطلب وہ سرخی جسے افق کہتے ہیں، جسے وہ شفق کہتے ہیں، وہ نمودار ہو جاتی ہے۔ پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، تو وہ سونا جیسے وہ گولڈن کلر کا جیسے لگتا ہے۔ قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے،
اس سے پہلے جو دن ہوتا ہے، مراد ہے جب سورج کی دھوپ ہوتی ہے، اسی سے یہ مراد ہے گہنے چاندی کے سب اتارے، یہ سب قدرت جو ہے اپنے جو دن جو ہے اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ محمل میں خاموشی کے لیلائی ظلمت آئی، تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو وہ اونٹ کی وہ خاموشی، جب اندھیرے میں اونٹ چلتا ہے بہت خاموشی سے چلتا ہے، تو اسی سے یہاں یہ تشبیہ دی ہے رات کو، رات جب وہ خاموشی سے سفر کرتی آ جاتی ہے، چمکے عروس شب کے وہ موتی پیارے پیارے، لیکن اسی میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پیارے پیارے موتی جو ہے مراد یہاں ہے تاروں سے، تو تارے جو ہیں وہ چمک اٹھتے ہیں۔ وہ دور رہنے والے ہنگامہ جہاں سے، جو تارے جو ہیں یہ دور رہتے ہیں، کہاں سے؟ ہنگامہ جہاں سے، اس دنیا سے جہاں ہم رہتے ہیں اس سے بہت دور رہتے ہیں، کیونکہ یہ مطلب ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کہتا ہے انسان، جن کو انسان اپنی زبان میں تارے، جن کو ہم اپنی زبان میں تارے کہلاتے ہیں، چونکہ یہ اس دنیا سے، دنیا کے ان ہنگاموں سے بہت دور رہتے ہیں۔ محو فلک فیروزی تھی انجمن فلک کی، یہ محو ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، کہاں پہ؟ فلک میں۔ فلک مطلب آسمان میں کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ مطلب بالکل الگ تھلگ رہ کر اپنی انجمن، اپنی محفل سجاتے ہیں، لیکن علامہ کہتے ہیں عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی، تو اسی دوران جب یہ دن ختم ہوا اور شام کی جو یہ اندھیرا چھا گیا، مطلب رات کا آغاز ہو گیا، شب کا آغاز ہو گیا، تو عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی، تو ایک ملک ایک فرشتہ کی آواز آئی۔ یہ کیا آواز آئی؟ انشاءاللہ ہم یہ اگلا جو ہمارا یہ کلاس ہے اسی میں دیکھ لیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔